بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو تمام قسم کی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وبا سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاکستان خصوصاً پاکستان کی اہل پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ذہن گرامی قدر آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ اسی متعلقہ عنوان کے تحت ہوگا جو موجودہ حالات ہیں۔ موضوع ہمارا تو چلنا تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ بلائیں کیوں آتی ہیں، کیوں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر مختصر سے وقت میں یہ پیغام ہوگا آپ تک، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے سننے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے رب عز و جل سے جو بہت ہی مہربان ہیں اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں اس کی بارگاہ کے اندر، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، میں ان کو معافی عطا کرتا ہوں۔ ویسے میں نے اس موضوع پر کافی لکھ بھی دیا ہے، دونوں لگا ہے۔ اس موضوع پر میں نے لکھا اور مختلف رسائل کی طرف بھی بھیج دیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی کر دیا کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلی بات بغیر کسی تمہید کے، وقت مختصر اس میں یہ پیغام دینا ہے۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات غور سے سن لیں، یہ رب عز و جل کا پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت، اور کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی، فبما کسبت ایدیکم، مگر وہ تمہارے کیے کی وجہ سے ہوتی، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہارے اوپر کسی مصیبت کا نزول ہوتا ہے، کسی پریشانی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو فائنل بات ہوگی نا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ بات آ گئی تو یہ کسی ہم اس پہ ڈال دیں، ہم اس پہ ڈال دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہوں جس کی وجہ سے ہمارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی کے سبب وہ مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، یعفو عن کثیر، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، معاف فرمانے والا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں فرماتا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اقوام کا بھی ذکر فرمایا، مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی بداعمالیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں ان لوگوں پر آتی ہیں، مصائب، پریشانیاں، تکالیف مختلف، اب اس کے تحت
تفسیر روح المعانی کے اندر اور روح البیان کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر جو مفسرین اکرام نے لکھا اور دیگر تفاسیر کے اندر وہ یہ کہ بعض ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے احادیث بھی لکھی جن کا میں خلاصہ ہی پیش کر دوں گا ساتھ، کہ وہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، بالآخر رب عز و جل ناراض ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، ان پر گرفت نہیں فرماتا۔ لیکن جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر مختلف وباؤں کی صورت میں انسان اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، وہ مختلف وبائیں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے اور اللہ رب العزت سے سوال کرتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور آیت بھی میں تلاوت کرنا چاہوں گا ساتھ ہی، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کیوں آخر یہ مصائب آتے ہیں اور پھر انسان جو ہے اس کی طرف سوچتا نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دیں کہ ہماری وہ بدعمالیاں جن کی وجہ سے گزشتہ اقوام بھی غرق ہوئیں اور ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اگر ہم وہی کچھ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلی آیت جو آپ نے سماعت فرمائی وہ سورۃ شعراء کی تھی، سورۃ شعراء پارہ نمبر 25۔ اب یہ دوسری آیت ہے، یہ سورۃ روم ہے اور پارہ نمبر 21 ہے۔ اس میں آپ غور سے سنیں گے نا، غور سے، یوں لگتا ہے، میں پڑھ رہا تھا کل بھی، میں نے اس کے اوپر مطالعہ کیا تفاسیر کا اور لکھ بھی رہا تھا اس کے متعلق، پرسوں بھی میں نے انہی آیات کو دیکھا مختلف تفاسیر کے اندر، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت مقدسہ جو بھی میں پڑھ رہا تھا نا اس موضوع کے متعلق، یوں لگ رہا تھا کہ آج کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، سنیے ذرا غور سے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر فساد ظاہر ہو گیا، بر والبحر یعنی خشکی، بر خشکی پر فساد ظاہر ہو گیا، والبحر اور سمندروں میں فساد یعنی خشکی اور تری، اس سے مراد یہ کہ ہر جگہ فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس۔ اب غور کیجیے، فرمایا یہ فساد پھیلانے والے کوئی اور نہیں تھے، فساد پھیلانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ فساد پھیلانے والے خود لوگ ہی تھے۔ ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے فساد پھیلا، لوگوں کے ہاتھوں سے فساد پھیلا، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب کریم نے فرمایا فساد تم پھیلاتے ہو اور تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اللہ سے بغاوت کرتے ہو، اللہ سے مقابلہ کرتے ہو، ایسے ایسے اعمال کرتے ہو کہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہو۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر عذاب چکھایا انہیں، عذاب چکھایا انہیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے جی، ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے نا، لیکن آج اگر آپ نظر دوڑائیں تو کیا زمین پر فساد نہیں پھیلایا گیا؟ وہ فساد کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نازل ہوا؟ پہلی بات۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت بھی میں چاہوں گا وہ بھی سن لیں آپ، تاکہ بات ہم آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر قوم موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا، الم تری الی الذین، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ بقرہ، دوسرا پارہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔
اب کیا کریں گے جب فساد کرو گے، گناہ کرو گے، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرو گے، اللہ کے قانون کو چیلنج کرو گے، اس کے احکامات کا ٹھٹھا اڑاؤ گے، مذاق اڑاؤ گے، زنا کرو گے، شرابیں پیو گے، جوئے کو عام کرو گے، سود کو عام کرو گے، بے حیائی کو عام کرو گے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا، اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بھاگ جائیں گے۔ اب اسی قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جب طوفان نوح آیا نا، تو نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی نا، 3 منزلہ کشتی، سب سے پہلے بحری بیڑا جو ہے 3 منزلہ وہ نوح علیہ السلام نے تیار کیا تھا بغیر کسی استاد کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے سیکھ کر آتا ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ تو وہ بحری بیڑا جب تیار کیا نوح علیہ السلام نے، تو بڑے بڑے لوگوں نے ٹھٹھا اڑایا۔ کیا کیا؟ اونچی بول دیں نا، ٹھٹھا اڑانا کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ کیا کرنا؟ مذاق اڑانا، مذاق اڑایا۔ کشتی بنا رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے محلات نہیں بچا سکیں گے تو یہ کشتی تیری بچا لے گی، ٹھیک ہے نا، یہ کشتی تیری بچا لے گی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، یہ مذاق اڑانے لگے، جیسا آج بھی ہوا اور ہو رہا ہے۔ مثلاً میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میں نے سنی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے جب اس وبا کو دیکھا تو اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام بلند کیا؟ کیا کہا مسلمانوں نے؟ اونچی کہہ دینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بعض لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، وہ اس وقت بھی شرارت سے باز نہیں آئے، یہ لبرل، یہ ملحد، یہ موم بتی آنٹیاں، یہ کہاں چھپ گئے ہیں اور اندر بیٹھ کر کیوں وار کر رہے ہیں؟ آؤ نا باہر۔ مسلمان تو آج بھی بیٹھا ہوا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، تحفظ ضرور کرنا چاہیے، حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ مذاق اڑاتے ہو تم اللہ کے کلام، لو جی یہ اذانیں بچا لیں گی، لو جی یہ تکبیریں بچا لیں گے۔ جس دن سے پاکستان میں اذانیں شروع ہوئی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹی سے، جس دن سے پاکستان میں اذانیں شروع کی گئی ہیں نا، تو آپ کے اندر اس وبا کا جو پھیلاؤ تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میرے پاس سارے فگر لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ لے کر نہیں آیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں آپ کو بتا دیتا۔ وہ فگر جو 200% تک چلے گئے تھے، 150 200% تک بڑھتے چلے جا رہے تھے، اب ڈاؤن ہو کر صرف 8% تک آ گئے۔ یہاں تو حق بنتا ہے نا سبحان اللہ کا۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی برکت۔ اور انشاءاللہ اللہ کے نام کے صدقے یہ وبا دور ہو جائے گی، دفع ہو جائے گی، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، پھر بھی مذاق اڑاتا ہے، تو رب نے فرمایا وہ بھی مذاق اڑا رہے تھے نوح علیہ السلام کا۔ جب طوفان آیا نا، سارے غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا انہوں نے کہا جی میں دوڑ کر پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، کیا کرے گا تیرا طوفان میرا، تیرے رب کا طوفان۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جب طوفان آئے گا نا، اللہ کا عذاب ہوگا، آئے گا نا، تو پہاڑ بھی نہیں بچیں گے، پہاڑ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ہے، جمعیت علماء پاکستان کا ہے، یہ جماعت اسلامی کس کا ہے۔ جب اللہ کے عذاب نے آنا ہے تو اس نے سب کو لپیٹ میں لے لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، یہاں پھر میں اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ فرمایا ان نیکوں کو بھی ساتھ لے لے گا، ان نیکوں کو بھی ساتھ لے لے گا اگر وہ اس برائی کو روکیں گے نہیں، برائی کو روکیں گے نہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں ہمیں اس برائی کو روکنا جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ یقینی بات ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا،
یہی کچھ کیا بنی اسرائیل نے، یہی کچھ کیا بنی اسرائیل نے. جب وہ طوفان آیا نا، جب اللہ کی بات کو انہوں نے چیلنج کیا تو وہ بھاگ گئے علاقوں کو چھوڑ کر نا. اب یہاں سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی وبا آئے نا تو بھاگ مت جانا، بھاگ مت جانا، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف نہ جانا، وہیں رہنا اپنے گھر میں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. اب اس کے اندر کتنے بڑا فلسفہ چھپا ہے، کاش کوئی اس کو سمجھ لیتا. ابھی صوفی صاحب سے، میری صوفی شفاقہ صاحب سے بات ہو رہی تھی نا، جی وہ محکمے والوں کا فون آیا ہے جی تھوڑا سا لوگوں سے کہیں احتیاط کریں. میں نے کہا جی ہم تو ایک ہفتہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں لوگوں کو بھی احتیاط کریں، احتیاط کریں، اپنا تحفظ کریں، یہ اسلام کا حکم ہے نا. یہ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آئی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ بات سمجھا دی. وہ کیوں فرمایا؟ اب کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی والے لوگ دوسری بستی کی طرف بھاگ کر نہ جائیں. کیوں؟ فرمایا ایک بستی میں تو وبا آئی ہے نا، جو اس کے اثرات ہوں گے نا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ یہاں سے بھاگے گا دوسری بستی کی طرف، وہ اس کو بھی اس میں مبتلا کر دے گا، وہ اس کو بھی مبتلا کر دے گا. فرمایا موت کے ڈر سے مت بھاگو. آگے سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے ڈر سے مت بھاگو، اس لیے کہ موت کا وقت مقررہ ہے، وہ آنا ہے. ہاں تحفظ کیسا دیا؟ فرمایا نہ کوئی وہاں سے جائے، اب غور سنیے گا حدیث پاک کو. فرمایا نہ کوئی وہاں سے جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی ان کی بستی میں آئے، نہ کوئی باہر سے ان کی بستی میں آئے. یہ ہماری حکومت کو بعد میں سمجھ میں آیا، مسلم حکومتوں کو بعد میں سمجھ میں آیا. ایسے جیسے دنیا میں یہ وبا پھیلی تھی، تمہیں چاہیے تھا اسی وقت ہی ٹوٹل باہر کی دنیا سے رابطے تو بند کر دیتے نا، باہر سے لوگوں کا آنا جانا بند کر دیتے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہاں سے کسی کو نہ جانے دیتے، وہاں سے کسی کو نہ آنے دیتے. مگر تمہیں تو سیر سپاٹوں میں پڑی ہوئی تھی نا، تمہارے وزیر بھی سیر کرتے رہے اور باہر سے بھی لوگوں کو سفارشیں کر کر کے تمہارے وزیروں نے منگوا لیا، ایران سے تافتان سے منگوا لیا، اور پھر وہ وبا ساتھ لے کر آئے تمہارے وطن کے اندر. لیکن میں پھر بھی، یہ میرے سامنے اللہ کا مقدس کلام کھلا ہوا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس طرح اہل پاکستان اٹھ کھڑے ہوئے نا صدائے اللہ اکبر کہتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں ہو رہی ہیں. رات کو گھروں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، استغفار کی آوازیں میں خود سن رہا ہوتا ہوں، تو وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، باہر بھی جاتے تو وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ وبا میری ملک، میرے قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. قوم کو چاہیے کہ وہ پلٹے اپنے رب کی طرف. کس کی طرف پلٹے؟ اپنے رب کی طرف، اللہ عز و جل کی طرف پلٹے. اب کیا ہوا سنیے گا ذرا غور سے. جو بھاگے نا موت سے ڈر گئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، حفاظتی تدابیر انتہائی ضروری ہیں، اہم ہیں. یہ اسلام نے ہمیں پہلے سے حکم دیا ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی بار بار ہاتھ دھوئیں جی، منہ دھوئیں جی. اسلام تو کہتا ہے کہ مکمل وضو کریں. اسلام تو کہتا ہے مکمل وضو کرو، مکمل وضو کرو. 5 وقت جو بندہ وضو کرتا ہے. یہاں مجھے میرے آقا کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازو سے پکڑا، ساتھ لے گئے. فرمایا ابو ذر ایک بات تو بتا، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو، نہر چل رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے، 24 گھنٹے میں 5 بار نہائے، کیا خیال ہے تیرا اس کے جسم پر کوئی کثافت رہے گی؟ اب ڈاکٹر کیا کریں گے؟ ہاتھ دھو نہیں، وہ جو کثافت ہوتی ہے نا، جراثیم جس کے ساتھ آتے لگ جاتے تو وہ دھل جائیں گے. میرے نبی نے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے گا. 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر بتا، وہ کثافت باقی رہے گی جسم پر، کوئی میل باقی؟ عرض کیا آقا جو 1 بار نہا لے تو وہ صاف ہو جائے گا، تو 5 بار نہائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ابو ذر یہی مثال ہے میری امت کے 5 وقت کے وضو کی. جب وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تمام کثافت کو دور کر دیتا ہے، اس کے میل سے دور، جسم سے دور کر دیتا ہے. اس لیے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صرف ہاتھ نہ دھوئیے، ہاتھ بھی دھوئیے، کلی بھی کیجئے، ناک میں پانی بھی ڈالیے. ذرا غور تو کریں نا. ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ صرف منہ دھو لو، اسلام کہتا ہے کلی بھی کرو، ناک میں پانی بھی ڈالو،
اور اتنا پانی ڈالو چڑھاؤ ناک میں کہ آپ کی نرم ہڈی تک. کیوں نرم ہڈی تک کہا گیا یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہمارے پیغمبر نے ہمیں پہلے سمجھا دیا. اس لیے کہ بیرونی جو جراثیم ہوتے ہیں نا, وہ جب ناک کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو وہ نرم ہڈی تک مار کرتے ہیں. جو چھوٹے بال ہوتے ہیں ان بالوں پر چپکے ہوتے ہیں. کریمہ قال علیہ السلام نے فرمایا نرم ہڈی تک پانی پہنچاؤ اور چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کر لیا کرو تاکہ تمہارے تمام قسم کے جراثیم ختم ہو جائیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں تحفظ بھی کرنا ہے. وضو کیجئے بار بار, اپنے بچوں سے کہیے. لیکن اگر کوئی ڈر کر سمجھتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا, میرا کچھ بھی نہیں, میرا ذرا سنیے. رب کریم نے فرمایا الم تر للذین خرجوا من دیارہم وعلوف حذر الموت وعلوف وهم علوف. پھر غور سے سن لیں. رب کریم نے فرمایا الم تر للذین خرجوا من دیارہم وهم علوف حذر الموت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا؟ ذرا جملے کو غور کیجیے گا. جملہ کیا ہے؟ الم تر للذین, الم تر, الم تر. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ چلیے میں اور آسان کر دوں. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. اب ذرا غور کیجیے. ایک بات ہے, میں صوفی شفاقت کو یا حاجی لیاقت کو کہتا ہوں یار فلاں چیز آپ نے نہیں دیکھی. انہوں نے دیکھی نہ ہو تو یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم نے تو دیکھی نہیں. تو آپ کیسے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھی نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا. وہ واقعہ کیسے ہوا؟ یعنی یہ جملہ اس کو کہا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو, جس نے دیکھا ہو. ایک گناہ یہ بھی ہے جو قوم بڑے دھڑلے سے کر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے, نبی کو تو اپنا انجام پتہ نہیں ہے. اب بدبختوں تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. اس لیے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ میرا محبوب سب دیکھتا ہے, میرا محبوب سب جانتا ہے, میرا محبوب سب جانتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا محبوب نہیں دیکھا تھا آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بنی اسرائیل بھاگے تھے, نکلے تھے, جب طاعون کی وبا آئی, بیماری آئی تو وہ بھاگے سے اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے نکلے تھے. 70,000 لوگ تھے. کتنے؟ 70,000 لوگ نکل کر بھاگے. جب نکل کر بھاگ کے گئے نا تو رب کریم نے فرمایا وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو؟ رب فرماتا ہے ہم نے وہاں جا کر جہاں یہ بھاگ گئے تھے نا وہیں ہم نے ان پر موت طاری کر دی. وہیں ان پر موت آ گئی, وہیں ان پر موت آ گئی. وہ جو پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ جنہوں نے زمین میں فساد بپا کیا, رب کریم نے فرمایا ہم نے ان کی شکلیں مسخ کر دی, ان کی شکلیں مسخ کر دی. ایک عذاب آیا, ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں, ان کے چہرے مسخ ہو گئے, صورتیں مسخ ہو گئیں. اللہ نے ایسا عذاب بھیجا ان کی طرف. آج آپ دیکھیں کہ جو عذاب کی صورت, یہ اللہ کا عذاب ہی ہے نا, ایک جو وبا کی صورت اللہ کا عذاب ہی ہے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے مولا تیرا ہی تو فرمان ہے نا وَمَا كَانَ لِنُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں تو میں کیسے ان کو عذاب دوں؟ اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے صدقے امت مسلمہ کو اس عذاب سے محفوظ فرما دیں, اس وبا سے محفوظ فرما دیں. پھر وہ جب عذاب آیا پھر آگے بغاوت کیا ہوگی؟ ذرا کیوں بغاوت, کیوں یہ وبا کیوں آئی؟ ذرا اس پر بھی آپ سن لیں. وہ یہ وبا کیوں پھوٹی وہاں اس وقت بنی اسرائیل کے لیے؟ سنیے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف گئے, آپ جہاد کے لیے نکلے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا مشہور تھا عالم, بڑا صالح تھا پہلے, یہ سن لیں, بڑا نیک بڑا صالح. نام تھا اس کا بلعم بن بعور. کیا نام تھا؟ بلعم بن بعور. یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا, یعنی جو بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی. اور اس کی کیفیت یہ تھی جب یہ درس دے رہا ہوتا, بیان کر رہا ہوتا نا تو 12,000 قلم دوات ہوتے تھے اس کی باتیں لکھنے کے لیے, اس کی باتیں لکھنے کے لیے. اچھی باتیں کرتا تھا, مبلغ تھا, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا, مستجاب الدعوات تھا. جب اس قوم کی طرف
موسیٰ علیہ السلام گئے جہاد کے لیے، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جائیں گے۔ بلعام بن بور کے پاس گئے کہ دیکھو انہوں نے اب ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر آپ ایسا کرو۔ اس نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کر، موسیٰ کے خلاف۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، ظالمو مجھے مرواتے ہو، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے علیہ السلام، میں اس کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ پھر گئے، مشورہ کیا آپس میں۔ اب جب ایمان کو نہیں خرید سکتے نا، ایک اور ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار یہ ہے کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کی، کافی سارے درہم دینار جو اس وقت کے تھے وہ اکٹھے کیے، سونا چاندی اکٹھا کیا، لا کر ڈھیر اس کے سامنے رکھ دی، کہا یہ لے، اب جو ہم کہتے ہیں وہ کہے۔ اب اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں نا، آپ ٹی وی پر دیکھیں گے، مختلف گوگل پر یوٹیوب پر چینلز دیکھیں گے، مختلف لوگ مذہبی لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں وہ کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلعام بن بور کی طرح بک جاتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ پھر ہوتا کیا ہے ذرا سنیے گا۔ بلعام بن بور نے کیا کیا؟ اس نے پیسوں کو جب دیکھا نا، تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ اس نے کہا جاؤ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر، جاؤ میں نہیں کرتا ہوں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا کر دے کہ اتنے پیسہ تجھے دے رہے ہیں اور جو چاہے گا وہ بھی تجھے دیں گے۔ اس نے ان کے کچھ سمجھداروں کو، سیانوں کو لیا، ایک سائڈ پہ لے گیا، کہا دیکھو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کے خلاف زبان تو نہیں چلا سکتا ہوں، بد دعا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ مجھ سے ان کی زیادہ سنے گا، مجھے برباد نہ کرواؤ دنیا میری آخرت۔ ہاں تمہیں ایک بات کر سکتے، وہ پیسے کی لالچ کو دیکھ کر نا پیغمبر کے خلاف ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ مختصر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم ایسا کرو کہ تم نوجوان لڑکیوں کو تیار کرو، اپنی چند نوجوان لڑکیاں خوبصورت، ان کو ہار سنگار کرواؤ، کروانے کے بعد موسیٰ کے لشکر کی طرف بھیج دو۔ یہ جن کو 70,000 کو موت کیوں آئی تھی، یہ جو بھاگے تھے نا، جو بچے تھے، پھر یہ موت کیوں آئی؟ ذرا غور کیجئے گا، پچھلے جو آیات پڑھی ان سب کا میں خلاصہ پیش کر، مفہوم تفصیل کا وقت نہیں تھا ورنہ میں تفصیل بتاتا۔ تو یہ کیوں مرے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ رب کریم کا فرمان سچ ہے۔ اب ذرا غور سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لڑکیاں تیار کی، تیار کرنے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے نا، جو سپاہی تھے، جو فوجی تھے، ان کی طرف بھیج دی۔ بھیجنے کے بعد ان میں سے ایک جو ان کا سپہ سالار تھا نا، وہ ذرا امیر بھی تھا، پیسہ بھی تھا اس کے بعد، ویسے بھی سردار تھا اپنے قبیلے کا، وہ بھٹک گیا، ایک لڑکی کے اوپر بھٹک گیا۔ اس نے اس لڑکی کو ساتھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہا جی اللہ کے پیغمبر یہ لڑکی مجھے پسند ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کو اپنے زیر قبضہ لیا ہوں، اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ کے پیغمبر جلال میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی تو جلالی پیغمبر تھے نا، جلال میں آ گئے، کہا خبردار یہ تمہارے لیے حرام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ یہ خاموشی سے وہاں تو چلا گیا، پیغمبر کے سامنے کوئی بات نہیں کی، چلا گیا۔ جب تو اس لڑکی کو لے گیا اپنے گھر اور اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، خواہش نفس پوری کی، اللہ کی بغاوت کر دی۔ جب اللہ سے بغاوت کر دی تو اللہ کا عذاب آ گیا، ایک بھی باقی نہ بچا۔ میں ایک بہت بڑے ہوٹل کا نام نہیں لیتا ہوں، ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کے مالک نے بتایا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک دن میرے جو ملازمین تھے انہوں نے کہا جی اس ہوٹل کو کہ جو لین ہے نا، گٹر لین، وہ بند ہو گئی ہے۔ کہنے لگے ہم صفا کروانے لگے تو گٹر لینوں سے منوں کے حساب سے کنڈوم نکلے۔ کہا ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال تو میرے اس شہر کی ہے، میں شہر کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس شہر کی ہے جس میں اتنے زناکاری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اتنے زناکاری، بدکردار عورتوں کو بھیج دیا گیا کہ زناکاری کے اڈے چلاؤ، جب زناکاری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہو۔ پھر چند دن پہلے تم نے ایک اور کوشش کی کہ میرا جسم میری مرضی سے بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی تم نے، رب کریم کو جلال آ ہی گیا نا۔ مغرب کے اندر، چائنا کے اندر، چائنا بھی کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ بھی میں بات آپ کو کھلم کھلا بتا دوں، جو ظلم مسلمانوں پر وہ کر رہا ہے وہاں چائنا کے اندر، پھر اٹلی کے اندر، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر،
جس طریقے سے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی یا مذاق اڑایا گیا، برقعے کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ جو برقع پہنے گا اس پر جرمانہ ہوگا، قید ہوگی، اب وہی اٹلی، وہی فرانس، وہی جرمنی وہی کہہ رہے ہیں جو نقاب نہیں پہنے گا اس کو 5 سال سزا ہوگی، اس کو جرمانہ ہوگا۔ رب نے فرمایا تم میرے قانون کو چیلنج کرتے ہو، پھر میری قدرت کو چیلنج کر کے تو دکھاؤ نا ذرا۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔